بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد خاتمہ لکل علم ثلاث امور احدها الموضوع وهو ما يبحث في العلم عن عوارضه ولواحقه الذاتية كبدن الإنسان لعلم الطب والكلمة والكلام لعلم النحو والمقدار المتصل لعلم الهندسة یا لعلم الهندسة والمعلوم التصوری والمعلوم التصدیقی لصناعت هذه یعنی لهذا المنطق اچھا اسی طرح جو ہے وينبغي ان يعلم انه لا يبحث عن وجود الموضوع ولا يبحث عن ماهیته في العلم الذي هو موضوع له۔ اچھا جی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ خاتمہ کو جب شروع کر چکے ہیں اور المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 68، یہاں سے اس خاتمہ میں علم سے متعلق تین چیزیں بیان فرما رہے ہیں جو علم کے لیے کیا ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر ایک موضوع، نمبر دو مبادی اور نمبر تین مسائل۔ موضوع یعنی ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اس کے لیے مبادی تمہیدی مباحث ہوتی ہیں، بنیادی ضروری مباحث ہوتی ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس کے کچھ اہم مسائل اور اہم مواد میٹیریل اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تیسری چیز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، موضوع سے متعلق سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ مطلق موضوع کسے کہتے ہیں؟ جس کے عوارض ذاتیہ سے کسی علم کے اندر بحث کی جائے تو وہ اس کا موضوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مثلا طب کا موضوع کیا ہے؟ وہ انسان کا بدن ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ تو وہ اس کا توحید ہے، اللہ کی توحید سے بحث کرتا ہے، اللہ کی توحید کا اظہار کے لیے آیا ہے۔ اور دوسرا انسان کے روح کی اصلاح، بدن کی اصلاح کے لیے طب ہے، ڈاکٹری میڈیکل وغیرہ کا جو علم ہے یہ اس میں آ جاتا ہے۔ اچھا، تو عوارض کے سلسلہ میں یہ تفصیلی بحث تو خیر پیچھے ساری گزر چکی ہے۔ اب یہ جو ہم نے کہا نا کہ موضوع کسی بھی علم میں کسی چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے تو وہ شے اس علم کا موضوع بن جاتی ہے۔ اب عوارض ذاتیہ کیا چیزیں ہیں؟ تو عوارض ذاتیہ کے حوالے سے یاد رکھیں کہ عوارض ذاتیہ اس کی تعریف یوں ہوگی جو کسی شے کو بالذات یا اس کے جز یا اس کے کسی ایسے امر کے واسطے سے عارض ہوں جو اس شے سے خارج ہو مگر ہو اس کے مساوی، ہو خارج اس سے شے سے مساوی ہو۔ اب تینوں کی مثال لے لیں۔ مثلا سب سے پہلے جو آیا ہے کہ عوارض ذاتیہ جو کسی شے کو بالذات عارض ہو، جیسے تعجب انسان کو لگتا ہے تو تعجب انسان کو بالذات لگتا ہے، بغیر کسی واسطے کے لگتا ہے، اس میں واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری چیز ہے حرکت کسی انسان کو لگتی ہے تو یہ براہ راست نہیں لگتی، یہ بواسطہ حیوان کے لگتی ہے، یعنی انسان چونکہ حیوان بھی ہے تو حیوان حرکت کرتا ہے، متحرک بالارادہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو حیوانیت کے واسطے سے لگتی ہے۔ اور حیوانیت انسان کا جز ہے، کیونکہ انسان کی پوری حقیقت ہے حیوان ناطق، تو حیوانیت اس کا ایک جز ہے، اگرچہ جنس ہے، اور ناطق جز ہے لیکن فصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے ایک تیسری چیز ہے وہ ہے ضحک، تیسرے کی مثال ضحک، یہ انسان کو متعجب ہونے کے واسطے سے لگتا ہے۔ اب دیکھیں، ضحک انسان کو لاحق ہوتا ہے، لیکن یہ ہر وقت تو ضحک نہیں ہے کہ انسان ویسے ہی ہنستا رہے، بلکہ کسی چیز سے تعجب کرتا ہے تو تعجب کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے۔ اور متعجب انسان سے خارج ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آدمی تعجب ساری زندگی نہ بھی کرے تو اس کی حقیقت میں داخل نہیں کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا، انسان پھر بھی رہے گا۔ ساری زندگی تعجب نہ کرے، ساری زندگی ہنسے نہ، پھر بھی انسان تو رہتا ہے۔ لیکن تعجب جب بھی لفظ بولا جائے گا یا ضاحک کا لفظ بولا جائے گا تو اس کی پہچان کس کے ساتھ ہوگی؟ انسان کے ساتھ۔ اور ان کے افراد بھی برابر ہیں۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہی متعجب ہو سکتے ہیں، وہی ضاحک ہو سکتے ہیں، جتنے ضاحک ہیں وہ سارے انسان ہیں، جتنے متعجب ہیں وہ سارے انسان ہیں، برابر ہیں آپس میں۔ امید ہے آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، پھر اب اس کو یہ ہر علم کا موضوع وہ چیز جس کے اندر ہم نے کہا عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ ہم نے جیسے علم طب کی مثال دے دی آپ کو، اب مصنف رحمۃ اللہ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، علم طب کی مثال دی ہے۔ علم طب کا موضوع انسان کا بدن ہے، ٹھیک ہے، اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ کلام نہ ہوتے تو علم نحو کو کون پوچھتا تھا؟ علم ہندسہ کا موضوع جو ہے وہ مقدار متصل یعنی خط اور سطح ہے، خط لکیر سیدھی اور سطح، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور اس
علم یعنی علم منطق کا جو موضوع ہے وہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے، جن سے مجہول تصوری اور تصدیقی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو یہ ہو گیا موضوع، مطلق موضوع، اور کرتے کرتے اس منطق کے موضوع سے متعلق بحث ہو گئی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی علم کے اندر اس کے موضوع کے وجود اور اس کی ماہیت سے بحث نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، اس کی ماہیت سے بحث نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ اب دیکھیں مثال کے طور پر طب کا موضوع کون ہے؟ بدن ہے، ٹھیک ہے، علم طب کا موضوع کون ہے؟ بدن انسانی ہے۔ تو اب طب کے اندر کیا بدن سے بحث کی جاتی ہے؟ طب بحث کرتے ہیں؟ نہیں، ایسے تو نہیں کہتے نا کہ انسان کا بدن جو ہے گوشت پوست کا ہے، اس میں ہڈیاں ہیں، اس میں فلاں ہیں، اس کی ماہیت یہ ہے، وان ناطق ہے، اور فلاں ہیں۔ بدن سے بحث نہیں کرتے اس کے، بلکہ بدن کے جو عوارض ذاتی ہوتے ہیں ان سے بحث کرتے ہیں کہ یہ بدن بیمار ہوتا ہے، اس میں بلغم، صفرا وغیرہ مختلف چیزیں، ان میں خرابیاں، اخلاق کی خرابیاں آتی ہیں، اس سے فلاں بیماری ہوتی ہے، اس کا یہ علاج ہے، اس سے فلاں بیماری ہے، اس کا یہ علاج ہے، خون گندا ہو جاتا ہے، خون کے اندر گاڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس میں یہ بیماری ہے، یہ علاج ہے۔ تو عوارض ذاتیہ سے بحث کرتے ہیں، لیکن اس بدن یا اس کی حقیقت اور ماہیت سے بحث جنس، نوع، فصل سے نہیں کرتے۔ صحیح ہو گیا؟ یہ ہے یہاں پر مصنف ایک نقطہ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب علم طبعی فلسفہ کی ایک قسم ہے، اس کا موضوع جسم مطلق ہے، علم طبعی والے جب جسم مطلق کے اجزاء اور اس کی ماہیت، حیولہ اور جو صورت جسمیہ جیسی بحثوں میں پڑے نا طبعیات میں، تو ان پر اشکال کر دیا گیا کہ بھائی حیولہ اور جو صورت جسمیہ یہ تو علم طبعی کے موضوع یعنی جسم مطلق کے اجزاء ہیں، اس کے مقومات ہیں، اور علم میں اس کے موضوع کے وجود اور اس کی ماہیت سے بحث تو نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر پڑے ہوئے جو عوارض ذاتیہ جو اس کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں ان سے بحث ہوتی ہے۔ تو پھر آپ نے علم طبعیات میں یہاں پر کیوں جسم مطلق کے اجزاء اور اس کے صورت حیولہ اور صورت جسمیہ سے کو زیر بحث لائے ہے؟ تو انہوں نے پھر جان چھڑانے کے لیے معذرت کرتے ہوئے یہ جواب دیا ہے کہ حیولہ اور صورت جسمیہ کی باتیں اگرچہ مقصود نہیں ہیں، اصل تو مقصد موضوع کے اندر جو ہے عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس کے تابع ہیں، اس وجہ سے انہیں ہم نے لایا ہے، اور تابع کر کے ہم نے لایا ہے۔ انہوں نے جان یوں چھڑائی پھر سے۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا، اسی طرح جو ہے ثانیہ مبادیہ، اب دوسری جو چیز ہے وہ مبادی ہیں، یعنی جو بنیادی ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہر علم کے اندر، جس پر علم کے مسائل موقوف ہوتے ہیں، جو مسائل آپ آئندہ پڑھنے والے ہیں وہ موقوف ہوتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ مبادی کی دو قسمیں ہیں، ان میں تصوری اور تصدیقیہ۔ مبادی تصوریہ کے اندر تین چیزیں آتی ہیں، اول فن کے موضوع کی تعریفیں آتی ہیں، دوم موضوع کے اجزاء اور اس کے جزیات کی تعریفیں آتی ہیں، اور سوم موضوع کے عوارض ذاتیہ کی تعریفیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اب یہ جو مبادی تصدیقیہ ہیں دوسری قسم، وہ مقدمات ہیں، وہ قضیے ہیں جن سے قیاسات مرکب ہوتے ہیں، اور خواہ وہ مقدمات بدیہیہ ہوں یا غیر بدیہیہ ہوں۔ اگر مقدمات بدیہیہ ہیں تو ان کو علوم متعارفہ کہتے ہیں، صرف یہ بات ہے، اور اگر بدیہیہ نہیں ہیں بلکہ نظریہ مسلمہ ہیں، یا ایسے قضیے ہیں جو بغیر دلیل کے اس وجہ سے تسلیم کر لیے جاتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے علم میں دلیل سے ثابت کیے گئے ہیں، تو پھر اس تسلیم کی آگے دو صورتیں نکل جاتی ہیں، یا تو وہ حسن ظن کی وجہ سے یا شک اور انکار کے ساتھ وہ تسلیم کر لیے جاتے ہیں۔ تو اگر قضیے کو تسلیم کرنا متعلم اور کو معلم سے حسن عقیدت کی وجہ سے ہے، ایک طالب علم اپنے استاد سے عقیدت رکھتا ہے اور ان قضیوں کو تسلیم کر لیتا ہے، تو ان قضیوں کو اصول موضوع کہا جاتا ہے۔ اور اگر قضیے کو تسلیم کر لیا جائے مگر اس میں شک ہو اور انکار باقی رہے یہ، تو ان قضیوں کو مصادرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ چیز، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہر علم کے لیے ضروری ہے، ضروری مسائل ہیں اس کے، جن سے وہ اس فن کے اندر بحث ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد وہ قضیے ہوتے ہیں جن پر علم مشتمل ہوتا ہے اور جن کو علم میں دلیل سے ثابت کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک جو ہے ہر علم کے لیے جو بنیادی تین چیزیں ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔